اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل پر ایک پروگرام ہم نے نشر کیا تھا اور اس سے ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے لائیو ٹرانسمٹ کیا ہے اس ٹاپک کو، وہ ہے غیر قانونی طور پر باہر جانے والوں کا معاملہ۔ اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ اسپیشلی شہروں کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس میں اتنے زیادہ اس میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے خود اپنے ملک کی جو 70% آبادی ہے وہ گاؤں دیہات ولیجز سے کنسرن کرتی ہے۔ اب وہاں پر ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے اس انلیگل وے سے جانا ہے، اور اس میں بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی یہ کہیں جا نہیں پاتے اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے ابتدا میں اسی نیوز کو رکھا ہے کہ اس سے ہم کو سبق حاصل کریں، کیوں اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے مال کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ میں تو ان والدین سے کہتا ہوں کہ وہ کچھ کوشش کریں، کسی حد تک اپنی اولاد کو روکیں کہ یہ نہ جائیں باہر۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مطلب کہ اس طرح انلیگل وے یوز کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کرے قانونی جو ادارے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ان چیزوں کو ایز اے لا قانون کے مطابق لانا ہو، وہ بھی اپنا فعال کردار ادا کریں، سب مل جل کے کچھ کوشش کریں۔ ہم ایز اے مدنی چینل کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی اور معاشرے میں ہونے والی اس خرابی کو بھی، کہ اس میں جھوٹ بھی ہے، رشوت بھی ہے، ذلت پیش کرنا بھی ہے، نہ جانے کتنے ناجائز اور حرام کام کرنے پڑتے ہیں، جانے والے کو بھی کرنے پڑتے ہیں، لے جانے والے کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کتنی ہی مطلب کہ مسلمانوں کی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کئیوں کی تدفین نہیں ہو پاتی، کئیوں کی غسل کفن نہیں ہو پاتے، اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ آج ہماری پہلی سبق آموز خبروں کی سمجھے کہ ایک مین خبر اور مین اس کو ہم ڈاکیومنٹری کے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ آئیے کچھ کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ بہتر مستقبل کے خاطر یورپ جانے والے 71 افراد ڈوب گئے، 7 پاکستانی نوجوان جاں بحق۔ بہتر مستقبل کے خاطر یورپ جانے والے 71 افراد جھیل میں ڈوب گئے۔ حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ترک وزارت کے مطابق ڈوبنے والی کشتی پر 71 تارکین وطن سوار تھے، ان میں سے 64 کی جان بچا لی گئی۔ کشتی پر سوار مسافروں کا تعلق پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہے۔ جاں بحق ہونے والے 7 افراد کا تعلق پاکستان کے شہر گجرات سے ہے، جبکہ 27 نوجوانوں کو ترک سیکیورٹی اداروں نے حراست میں لے لیا۔ اب یہ خبریں آپ کے سامنے، اچھا پہلے بھی یہ خبریں ہم دے چکے ہیں کہ یہ اتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، کتنوں کی تو میتیں گھر پہنچتی بھی نہیں ہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کئی گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہمارا بچہ ہے کہاں، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہیں رہیں، اپنے ملک میں رہیں جتنا ممکن ہے، میں یہی کہوں گا جتنا ممکن ہے، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کیجئے اپنے ملک میں رہیں، اپنے وطن عزیز میں رہیں، اسی کی خدمت مطلب یہاں رہ کر اپنے آپ کو بھی بنائیں، ملک کو بھی بنائیں، یہ چیزیں ہیں۔ اب آئیے اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ میں نے میٹرک کیا 1994 میں، اس کے بعد میں نے یورپ کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلی دفعہ میں نے 2007 میں ڈنکی لگائی۔ صبح کو چلاتے تھے، رات 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مسلسل چلاتے رہے، نہ پانی تھا نہ مطلب کھانے کو کچھ تھا۔ 3 دن ہم پیاسے رہے۔ ایک کار ہے، اس کار پہ ہم تقریباً 10 تو 12 آدمی تھے۔ انہوں نے 4 آدمی پچھلی سیٹ پہ بٹھائے، 3 آدمی آگے والی سیٹ پہ بٹھائے، 5 آدمیوں کو ڈگی میں بند کر دیا۔ جب جمپ لگتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ اوپر والے کا اوپر سر گیا، نیچے والے کا نیچے گیا۔ بارڈر کراس کرنے کے بعد ہمیں انہوں نے ایک ٹرک میں ڈال دیا۔ جب ٹرک میں ڈالا، اوپر اس کے اوپر ایک چادر لپیٹ دی ٹرک کے اوپر۔ جب چوکی کے پاس سے گزرے تو ٹرک والے نے چوکی پہ بریک نہ لگائی۔ جب اس نے بریک نہیں لگائی تو پیچھے سے انہوں نے فائرنگ کر دی، پکڑے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر میں نے ٹرائی کی، پھر گیا لات استوار دیکھے۔ اس کے بعد 2010 میں میں آخری دفعہ گیا۔ جب 2010 میں آخری دفعہ گیا، ادھر سے ایجنٹوں نے ہمیں روشن خواب دکھایا کہ آپ کو ایمبولینس میں لے کے جائیں گے۔ ایمبولینس ایک لمبا ٹرک تھا جس میں تقریباً 50 جانور تھے، گائے، بھینس، بھیڑیں، بکریاں۔ انہوں نے
हमें उस ट्रक में डाला, उसके नीचे बिठा दिया जानवरों के नीचे, हम बैठ गए जानवरों की तरह। जब चौकी आती तो हमें नीचे बिठा देते, फिर चौकी गुजरती तो हमें छत पे ले जाते। आगे ले गए, बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर उन्होंने क्रॉस कराया, वो भी भेड़ बकरियों के साथ ही क्रॉस कराया उन्होंने। फिर आगे निकले, सलमान से आगे बड़ी मुश्किल रास्ता है, तकरीबन 5-6 दिन लग जाते हैं। एक तरफ तो ऐसे है कि जैसे मतलब इतना पहाड़ ऊंचा है, इतना पहाड़ ऊंचा है, उस पहाड़ का नाम है चांद। जब दूसरी तरफ उतरना होता है तो तकरीबन 1.5 मिनट लगता है। उस 1.5 मिनट में वो ऊपर से इतना बंदा गिरता है कि नीचे जाते पता ही नहीं लगता कितने आदमी मर जाते हैं, कितने बचते हैं। जब आगे निकले तो फिर हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने पकड़ा, बॉर्डर पे ला के रात को तकरीबन 11 बजे छोड़ दिया हमें। जब 11 बजे रात को उन्होंने छोड़ा तो हम वापसी पे थे, तो रास्ते में 5-10 आदमी आ गए, हम आपको खाना खाते हैं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। वो बड़ा प्यार करते हैं लोगों के साथ। तो लोग सब समझते हैं हम भूखे हैं, हमें खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, हम पानी पिएंगे, आराम से बैठेंगे। जब मुझे अंदर लेके गए तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। इतना कि उन्होंने मुझे 10 दिन तशद्दुद किया, मेरा हाथ काट दिया, ये अभी निशान मौजूद है। हर दफ़ा जब नया खून निकलता तो मुझे छोड़ते। मेरे नाखून उन्होंने निकाल दिए हैं, कोई नाखून नहीं मरे, ऊपर ये सब भी नाखून निकल गया है। ये सारा जख्म उधर से आया है। 10-15 दिन बेहोश रहने के बाद ये मेरे सर पे चोट लगी है, ये चोट लगी है, उधर से उन्होंने मार मार के इतना जख्मी किया है। बोलते थे कि पैसे मंगवाओ, आज मंगवाओगे 15,000 यूरो, आज ना कल 15 जुर्माना। उस वक्त हुआ तकरीबन 25-26 लाख रुपया बनता था, तो 12,000 यूरो मैं किधर से मंगवाता, जब मैं इधर गरीब आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ। अभी मेरी हालत देख लें कि मैं बेसिकली किसान हूँ, चारा काट के अभी वापस आ रहा हूँ। तो रास्ते में ये भाई मुझे मिले, इन्होंने बताया कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम आवाम को बताना चाहते हैं कि खुदारा इस रास्ते से बच जाओ। तो मेरी हालत देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना की तशद्दुद वो करते हैं। यकीन करें कि मैं 25 लाख में वापस आया, 25 लाख रुपया मेरे ऊपर ख़र्चा आया 2010 में, और अभी तक मैं अनलीगल भी हूँ। ECL में मेरा नाम भी आ गया, मैं हर तरह से मजबूर भी हूँ, ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि हर गैर कानूनी तरीके से बचे। मुल्क से बाहर जाने का ज़ौक़, मुल्क से बाहर जाने का शौक़, मुल्क से बाहर जाने का जज्बा, वो भी इल्लीगल, और इन लोगों के ज़रिए कि जो आपको इल्लीगल वे पर आपकी जान माल को इस कदर वो जोखम में डालकर दाव पे लगाकर आपको जो ले जा रहे होते हैं, वहाँ जाकर आप पर तशद्दुद कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर आपको ये जिस अंदाज से लेकर चल रहे होते हैं, जिस तरह गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह ये भर रहे होते हैं, और वहाँ जाने के बाद भी क्या, थोड़ी देर पहले आपको हमने ख़बर बताई कि क्या हाल होता है। तो जो ये जाने का जहन रखते हैं इस तरह, और जो भेजने का जहन रखते हैं इस तरह, इन सब को इस वीडियो से सबक हासिल करना चाहिए। ये वीडियो कोई ऐसी कहानी नहीं थी, ये जो वीडियो आपने देखी ये आप बीती है, एक शख्स के ऊपर बीती है। और इस तरह की हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमने माजी में चलाई हैं, मैंने खुद लाइव प्रोग्राम किए हैं। सब बेसिकली ये कि मैं खुद इन लोगों से मिल कर आया हूँ, मैं टर्की में इन लोगों से मिल कर आया हूँ, मैं इन लोगों से ग्रीस यूनान में मिल कर आया हूँ, मैं इन लोगों से और ममालिक में मिलकर आया, मैंने वहाँ बैठ कर भी समझा कर रहा। मैं ऐसे खाली टीवी पे बैठ कर प्रोग्राम नहीं कर रहा, रियली मुझे ये वहीं से जहन मिला था, मुझे ये यहाँ से जहन नहीं मिला, ये मुझे वहाँ से जहन मिला था। मैंने उनको कहा भी था वापस चले जाओ, कहा कैसे जाएं, हमको घर वाले वापस से नहीं आने दे रहे, हम इलीगल हैं वगैरह। यानी ये वो लोग हैं जो इन तमाम तर बॉर्डरों से, गोलियों से, मारधार से, दरिया से, ये बोट से, ये पानी से, ये टूटे फूटे उजड़े अंदाज से जो पहुंच गए ना, मैं उनका बता रहा हूं, वो भी बेरोजगार हैं। और उनमें बाज हुए जिन्हें आज भी मारा जा रहा है। मैं वो क्या अर्ज करूं, मैं उनसे मिलकर आया हूं, मैं उन्हें समझा कर आया हूं, बता कर आया हूं, और मैं कह कर आया हूं कि मैं जाकर प्रोग्राम करूंगा। मगर इन दिनों फिर दोबारा इत्तला आ गई कि यूरोप जाने वालों में इतने इतने लोग दुनिया से चले गए। मैं यार इसको फिर सबक आमोज़ खबरों में लें,
کہ بھائی کیوں آپ اس طرح مطلب اپنی جانوں کو، اب مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جس کے لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، میں جس کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی میں آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں، نہ جانے وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، وہ مدنی چینل کے سامنے ہے بھی یا نہیں، وہ سوشل میڈیا کا یہ ویڈیو کلپ اس تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں۔ آپ پہنچائیں، آپ ان سب کو پہنچائیں۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں کہ جو جس ایریا کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ پہنچائیں۔ اس میں اور بھی سبق آموز چیزیں ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ فیس بک کے ذریعے، میرے اپنے پیج کے ذریعے اس کے ویڈیو کلپس بنا کر میں آپ کو دے رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ اس کے میں شارٹ کلپ بنا کر میں آپ کو بھیجوں گا۔ اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست کرتا ہوں میں آپ سے کہ پلیز اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بھی اپنے وطن عزیز سے محبت، یہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ان کے یہ مقروض ہو جاتے ہیں، ان کی بہنوں کی شادیاں لٹک جاتی ہیں، یہ شادی کر کے عجیب و غریب انداز سے نکل جاتے اپنی بیوی کا سونا بیچ کر، اور پیچھے ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ یہ واپس آ سکتے ہیں نہ یہ آگے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے آگے کا سفر کرنا ہوتا ہے، انہوں نے یو کے لندن پہنچنا ہوتا ہے، اور اگر میں ان لوگوں سے بھی مل کر آیا ہوں، میں کیا بتاؤں، میں ان لوگوں سے مل کر آیا ہوں جنہوں نے 30 35 40 سال گزار لیے یورپ میں۔ میں ان کا لائف سٹائل دیکھ کر آیا ہوں، میں ان سے باتیں کر کر آیا ہوں۔ یہ 30 40 سال جو انہوں نے گزارے ہیں، انہیں اپنے 30 40 سالوں پر پچھتاوا ہے کہ 30 40 سالوں میں بامشکل 4 دفعہ یہ اپنے وطن عزیز میں آئے ہوں گے، 4 دفعہ انہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارا ہوگا۔ نہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، ختم۔ اب اتنے سال گزارنے کے بعد پھر کیا، وہ بھی اگر کوئی آگے نکل گیا، برسوں گزرنے کے بعد بچے وہاں بڑے ہو جاتے ہیں، فیملیز کو پھر فیملیز کو بھی کسی طرح بلاتے، پتہ نہیں کیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسا جذبہ ہے۔ ایک لیگل وے ہے، شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق سفر کرنا، جانا، روزگار وغیرہ کے لیے، یہ ایک ڈیفرنٹ ہے، مگر جو طریقہ کار یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اپنی جان کو یوں خطرے میں ڈالنا، اپنی عزت اور آبرو کو یوں داؤ پہ لگانا، یہ کس نے کہا؟ یہ پھر رشوتوں پر رشوتیں دینا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یوں چپ چھپا کر جانا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرا یہ ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے گا، پلیز اس سے کوشش کیجئے متعلقہ لوگوں تک پہنچے۔ زیادہ تر یہ پرابلم غریب ملکوں کے غریب علاقوں کا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بنگلہ دیش، آپ کو ہند میں یہ طبقہ ملے گا، آپ کو افغانستان جیسا آپ نے سنا، اس طرح اور بہت سارے غریب ممالک ہیں جن میں اتنی امپلائمنٹ نہیں ہوتی ہے تو سیلریز نہیں ہوتی، اتنی اپرچونٹیز نہیں ہوتی، تو وہ بھاگتے ہیں باہر کے لیے۔ یہ صرف ہمارے ملک کا پرابلم نہیں، ہمارے ملک میں اگر یہ پرابلم بہت سیویئر ہو چکا ہے اور ہے بھی، لیکن یہ بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں جو وہاں پر اس طرح قید و بند کی زندگی اور مار دھار کی زندگی اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے، یہ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ اس کو ہم سب ٹائٹل کے ساتھ بھی کریں گے، اور بھی آس پاس کی جو آگے پیچھے کی ویڈیوز تھی وہ بھی لگائیں گے، تاکہ یہ زیادہ کمپریہنسو قسم کی ویڈیو بنے۔ اور میری ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، دیکھنے سننے والوں سے، جو میرا یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کے پیجز پر دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز آپ کو جب بھی یہ ویڈیو ملے سوشل میڈیا کے ذریعے، کائنڈلی ریکویسٹ ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو ملے، کائنڈلی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، پلیز کوشش کیجئے کنسرن فیملیز تک، کنسرن کمیونٹی تک، جو بالکل اس کے متعلقہ لوگ ہیں، افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہم یہ کریں، اس کو دکھائیں گے یار کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہیں رہو نا۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ جی کال لیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پاکستان میں روزگار